بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسپیک کے سلسلہ جاری ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے ایک چیز بتائی تھی، اینٹی بائیوٹک کا بے دریغ اور بے دھڑک استعمال۔ ڈاکٹر حکیم وید ڈسپینسر یا عطائی لوگ تو رہے ایک طرف، عوام بھی اپنی مرضی سے جا کر اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے فوائد بھی بتاتے ہیں آپس میں کہ بھائی اس کا یہ فائدہ ہے، یہ لیکوسین کھاؤ داڑھ درد ختم، ڈسپرین کھاؤ سر درد ختم، فلاں چیز لو بلڈ پریشر۔ یعنی ایک ایسا ماحول ہے کہ جس چیز کو ایک ماہر طبیب یا ماہر ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، کاروباری مسابقت نے، کاروباری کمپٹیشن نے اس سے اتنا عام کر دیا ہے کہ ایک جو انسان اچھے انداز سے اس چیز کا نام تک نہیں لے سکتا، وہ بے دھڑک میڈیکل سٹور سے لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رات دن ایسے ایسے کیسز اور ایسے ایسے امراض سامنے آ رہے ہیں، نہ تو ہمارے ٹیسٹ کرنے والوں کو لیبارٹریز کو پتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کو پتہ ہے۔ کیا کہتے ہیں، یہ ٹیسٹ کروا لو، یہ ٹیسٹ کروا لو، یہ ٹیسٹ کروا لو۔ اگر کوئی بھی چیز نہیں نکلتی تو پھر کہتے ہیں اچھا وہ جو مہنگی لیبارٹری ہے نا فلاں، وہاں سے جا کر ٹیسٹ کرواؤ۔ اب وہ بھی ماشاءاللہ نہلے پہ دہلائی ہوتے ہیں، اچھا آپ کو ان چیزوں کی شناخت ہوئی ہے، آپ کے اندر یہ چیزیں، یہ جرثومے پائے گئے ہیں، آپ کو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ ایک انسان کو ایک پتلا بنا دیا ہے۔ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو کثرت سے ڈسپرین کھاتا ہے اس کا معدہ جواب دے جاتا ہے اور اس کے خون کی الٹیاں تک آتی ہیں، خون کے پاخانے آ سکتے ہیں۔ یہ زہر ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آیا طب میں بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے ہم اینٹی بائیوٹک کہہ سکیں؟ ہاں بالکل ہے بھائی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اینٹی بائیوٹک ہے ان کے افعال و کردار کیا ہے، ان کے خواص کیا ہے، ان کی تاثیرات کیا ہے، انہیں استعمال کیوں کیا جاتا ہے، ان کے غرض و قائد کیا ہے۔ جب ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ یہاں ریشہ ہو گیا، آپریشن ہوا، اینٹی بائیوٹک استعمال کروا دی، کہیں پھوڑا پھنسی ہوا ہے اینٹی بائیوٹک استعمال کروا دی، نزلہ زکام ہوا ہے اینٹی بائیوٹک استعمال کروا دی۔ اب عجیب بات ہے، یعنی ہمارے ہاں ضد حیوی یعنی اینٹی بائیوٹک کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ادویات ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف پوٹنسیز کا فرق ہے۔ جو چیزیں مارکیٹ میں اپنی تجارت کر چکی ہوتی ہیں وہ نیچے تک آ جاتی ہیں، جب ان کا سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتا ہے اس وقت تک کمپنیاں اربوں خربوں روپے کما چکی ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہاں یہ ایک پروڈکٹ تھی، اب اس میں ماہرین کی نگرانی میں تحقیق کے نتیجے میں یہ ایک کمزور سا پہلو تھا، وہ ہم نے دور کر لیا، اب یہ بالکل تریاق ہو گئی ہے، پھر سال 6 مہینہ پھر دھڑا دھڑ بکتی ہے، اور اس پر کمیشن لیے جاتے ہیں اور اس پر کمائیاں کی جاتی ہیں، تجربات کیے جاتے ہیں۔ خیر، کیا طب میں اینٹی بائیوٹک ہے؟ بھائی بالکل ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے ریشہ کو خشک کرنا، جراثیم کو مارنا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ جراثیم کی پیدائش کے لیے ضروری ہے کہ حرارت اور مناسب انداز میں رطوبت موجود ہو، اس پر حرارت عمل کرے، ایک وقت کے بعد اس میں جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اگر وہ مناسب ہو تو صحت ہے، نامناسب ہو تو بیماری ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو آپ کسی بھی چیز کے لیے شعاع لگواتے ہیں، اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں۔ اب ضد حیوی یعنی یوں لگا لے کہ وہ ایک چیز کو مار رہا ہے، جراثیم کو مار رہا ہے، معالج تشخیص کرتا ہے آپ کے اندر یہ جرثومے موجود ہیں، یا
دماغ کی رسولی ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے شعاع لگوانا پڑتی ہیں، یہ بھی یوں سمجھے کہ اینٹی بایوٹک کی ہے۔ آپ شعاع لگواتے ہیں کہ اندر جو رسولی ہے اس پر ہم شعاع لگواتے ہیں، یا کینسر ہے اس پر شعاع لگواتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو شعاع یہاں سے گزر کر درمیان میں جو ٹیومر ہے اس پر وہ اثر کرتا ہے، تو کیا یہ جو چمڑا ہے، جو درمیان میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں، جتنے حصے آ رہے ہیں، یہ اس کی پھوپھی کے بیٹے ہیں کہ انہیں نقصان نہ پہنچائے گا؟ سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف وہیں پہ شعاع لگی، وہیں پہ اس بیماری کو ختم کیا، نہیں۔ ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے پروسٹیٹ کے لیے شعاع لگوائیں، وہ بیچارے اتنی تکلیف میں، اتنی شدت میں آئے کہ وہ دعا کرتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری خلاصی کر دے۔ بیٹے، بیٹیاں، بیوی، یہ سب دعائیں کرتے تھے یا اللہ اسے اٹھا دے، اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ طب میں جتنی بھی عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی جو یہ ادویات ہے، اعلیٰ درجے کی اینٹی بایوٹک۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو تالیفی ادویات ہوتی ہیں وہ جسم کا حصہ نہیں بن سکتی، یہ ایک بنیادی فرق ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو قدرتی اشیاء ہوتی ہیں، خواہ وہ حیوانی ہوں یعنی کسی جانور سے کشید کی جائے، یا وہ جماداتی ہوں جیسے کشتہ جات ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، کیلشیم ہے، پوٹاشیم وغیرہ وغیرہ، یا پھر وہ نباتاتی ہوں جیسے آپ اجوین ہے، اسی طریقے سے کچلا ہے، بھلاواں ہے، یہ چیزیں ہیں۔ جو چیزیں حیوانی ہوتی ہیں، حیوانات سے کشید کی جاتی ہیں، وہ جسم میں جلد جذب ہو کر جزو بدن بنتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو نباتات ہوتی ہیں وہ جسم کو زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، جیسے سبزیاں ہیں، اناج ہیں، غذائیت ہے، یہ سب نباتاتی ہوتی ہیں۔ تیسرے درجے میں آتی ہے جو معدنیات ہوتی ہیں، جیسے کیلشیم ہے، جیسے جواہرات ہیں، آپ کوئی بھی لگا لے، سپیاں ہیں، زمرد ہے، یاقوت ہے، ہیرا ہے، ایسی یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب کیلشیم کی صورت ہوتی ہے۔ اس کا آگے جب جاتے ہیں تو پھر زہر آتے ہیں۔ زہروں میں آپ حیوانی چیز سے بھی لے سکتے ہیں، جماداتی چیزیں بھی ہے، اور تالیفی چیز سے بھی ہیں، جیسے شنگرف ہے، یا دار چکنا ہے، رس کپور ہے، اور نیلا تھوتھا ہے۔ اسی قبیل سے بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں سمیات میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن انہیں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اپنے تجربات کی بات بتا تو کوئی کیا کہتا ہے، کیا لکھتا ہے، دیکھیں میں اس کی تردید نہیں کرتا، نہ اس کی تائید کرتا۔ کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا سمجھا، کسی نے کیا پایا، کسی نے کیا سنا، میں اس چیز کا مکلف نہیں۔ جو چیز بتاؤں گا وہ اپنی ذات سے، اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات کی بنیاد پہ بتاؤں گا۔ اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس استاد نے یہ کہا، بھائی ان کے تجربات سر آنکھوں پر، ان کے الفاظ جواہرات سے تولنے کے قابل ہیں، لیکن جب وہ میرے تجربے میں نہیں، میرے کام میں نہیں، تو میں اس سونے کا کیا کروں جسے میں استعمال نہیں، اس ہیرے کا کیا کروں جسے میں اپنی انگوٹھی کا نگینہ نہیں بنا سکتا۔ ہم نے جو حیوانی چیزیں ہیں یا نباتاتی چیزیں ہیں زیادہ مقدار میں انسان کا ہے، مثلا گندم ہے، جو باجرہ، مکئی ہے، تل ہیں، اور اسی قبیل سے بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں لوگ بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بھائی ہے،
لیکن جسم انہیں زیادہ دیر تک برداشت کر سکتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ آپ اینٹی بائیوٹک جو کھاتے ہیں، آپ اگر نباتاتی اور غذائی علاج کریں گے تو آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں۔ آپ ان سے مثلا کسی کو اگر زکام بخار ہو گیا تو آپ باجرے کی، مکئی کی روٹیاں استعمال کریں، چری کا، جوار کا آٹا استعمال کریں، آپ کو اسی وقت کھاتے ہی پتہ چل جائے گا جو اینٹی بائیوٹک ایک آرگومنٹن بھی اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنے باجرہ اور مکئی کی روٹی، جو کی روٹیاں۔ اگر آپ کو گرمی ہے، آپ گرمی کی وجہ سے غدی تحریک ہو گئی ہے، تو بھائی آپ کیلے کا شیک پئیں، آپ کنک کا دلیہ کھائیں، آپ اسی قبیل سے جو دیگر چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کریں، چھوٹی الائچی ہے، زیرہ سفید ہے، اسی قبیل سے بہت ساری چیزیں ہیں، دھنیا ہے۔ اور اگر آپ کو گرم چیزوں کی ضرورت پڑی، کوئی چیز رک گئی ہے، مثلا اینٹی بائیوٹک کھایا، آپ کا نزلہ رک گیا، آپ کی جکڑن پیدا ہو گئی ہے، آپ کالی مرچ کا استعمال کریں، آپ ادرک کا استعمال کریں، لہسن کا استعمال کریں، وہ چیز کھل جائے گی۔ اور یہی چیز تو ہم انگریزی ادویات سے کرتے ہیں۔ لیکن کیا کرے، ہم لوگوں کو، ہم ڈاکٹروں کو گالیاں دیتے ہیں، ڈاکٹر حکیموں کو گالیاں دیتے ہیں، اور عوام سب کو گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا ایک عجیب قسم کا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ ایک تو مردہ پرست ہیں، ایک ماسی پرست ہیں، حقائق سے ہم آنکھیں چراتے ہیں، جو سچی بات کہتے ہیں اس کے ہم پکے دشمن ہیں، ہم فریب خوردہ قوم ہیں۔ مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے وہ کیا، ارے بھائی جنہوں نے کیا ان کا تم نے حال پتہ کیا کیا؟ آج کہتے ہیں نا شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ہے، شاہ ولی اللہ کا نظریہ ہے، اسے لے کر چل رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، اس پر ہم عمل پیرا ہیں، غزالی نے یہ کیا، ابن تیمیہ نے یہ کیا، اور مجدد الافسانی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، آج ان پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، عقیدت سے ان کے نام چومے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ جتنے ہمارے سائنسدان گزرے ہیں، جتنے مصنف گزرے ہیں، جتنے مجتہد گزرے ہیں، کوئی بھی اس قوم کے شر سے محفوظ نہیں رہا۔ ابن تیمیہ کا جنازہ، ابن حنبل کا جنازہ جیل سے اٹھتا ہے، شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے تھے کہ یہ لکھ نہ پائے، اس کی تحریریں مغلیہ خاندان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مجدد الافسانی، جسے ہم آج بھی کہتے ہیں بھائی مجدد الافسانی، 1000 سال کے بعد پیدا ہونے والی شخصیت، اس کے ساتھ پتہ ہے کتنی قیدیں کاٹی ہیں اس نے۔ زکریا رازی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی کتاب کو کہا کہ یہ جو ملا مولوی ہوتے ہیں نا، کم علم ہوتے ہیں، یہ دین کے بھی دشمن ہوتے ہیں، عوام کے بھی دشمن ہوتے ہیں، معاشرت کے بھی دشمن ہوتے ہیں، ثقافت کے بھی دشمن ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک شریعت ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ فتوے دیتے ہیں، ان کے مطابق یہ چلانا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اس کے سر پر اس کی کتاب مارو، اور اتنی مارو یا تو اس کا سر ٹوٹ جائے یا یہ کتاب پھٹ جائے۔ اس کے بعد ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور یہ تھوڑا ظلم ہے۔ ابن زہر کی کتاب، میں نے کتاب التحسیر کا اور کتاب المیسر کا، کتاب العمدہ کا میں نے ترجمہ کیا، وہ جب وہ اندر روتا ہے، کہتا ہے یہ جو میرے حاکم ہے نا، اللہ کرے یہ مر جائے، اس نے مجھے زہر تیار کرنے کے لیے کہا ہے، میں نے نہیں کیا تو مجھے جیل میں ڈال دیا ہے، یہ میرے بچوں کا دشمن ہو گیا ہے۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمان فریب خوردہ قوم ہے، ان میں طبیب بھی ہیں، صحیح بات نہیں بتاتے، غذا نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں ہماری پڑیا لو، ہمارا کشتہ خریدو، ہمارا کیپسول خریدو، ہمیں پیسے دو۔ بھائی ضرور لو، لیکن انہیں راہ تو ٹھیک دکھاؤ۔ یہ امانت داری ہے، یہ تم نے اس فن سے عہد کیا ہے، ان العہد کان مسئولا، جو جس حلف برداری سے گزرتا ہے وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، میں ان عہدوں کے بارے میں جو حلف اٹھا کر جو غداری کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں سب چیز اللہ فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، میں ان سے پوچھ کروں گا۔ تو اینٹی بائیوٹک میں جتنے بھی ہمارے کشتہ جات ہیں، کشتہ فولاد ہے، کشتہ شنگرف ہے، سینکھیا ہے، نیلا تھوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ غدی میں چلے جائیں، یہ ہڑتال ہے، ہڑتال برقیہ ہے،
اسی طریقے سے آپ آگے چلتے جائیں، یہ اعلیٰ درجے کی وہ ہیں۔ دیکھیں جو ویکسین ہوتی ہے اس کی تیاری میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جو میڈیکل سطح پر اعلیٰ درجے کی ویکسین ہوتی ہے۔ ویکسین کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے طب میں تو وہ اعلیٰ درجے کا کشتہ ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کشتے اس کو خراب کرتے ہیں، گردوں کو خراب کرتے ہیں۔ بھائی جھوٹ مت بولو، کیا تمہاری ادویات جو اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں کیا ان سے معدہ، جگر، آنتیں برباد نہیں ہو جاتی؟ معدہ ڈیڈ نہیں ہو جاتا؟ دماغ میں ٹیومر نہیں ہو جاتا؟ کیا آنتوں میں انفیکشن نہیں ہوتا؟ یہ سب چیز ہی تو ہو رہی ہے۔ وہ گردے بھی تم ہی واش کرتے ہو، تم ہی یہ اینٹی بائیوٹک دیتے ہو۔ اینٹی بائیوٹک کا سب سے بڑا نقصان تو گردوں کا فیل ہونا ہی ہے، یہ کشتوں سے نہیں ہوتی۔ ہاں جو عطائی قسم کے اور سطحی ذہن لوگ کشتہ جات میں آ کر لوگوں کو خوراکیں دیتے ہیں اور زہریلے اثرات پیدا ہونے کی مقدار میں دیتے ہیں، وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ وہ یہاں بھی قابل گرفت ہیں اور اللہ تو ان سے پوچھے گا ہی۔ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ شنگرف ہے، کچلا ہے، سینکھیا ہے، فولاد ہے، اللہ جانتا ہے ان کی معمولی سی مقدار انسان کے اندر ہلچل پیدا کر دیتی ہے، ایک مردہ انسان کے اندر بھی روح پھونک دیتی ہے۔ میں ان سے کام لیتا ہوں، تو اینٹی بائیوٹک کا جو نعم البدل ہے وہ کشتہ جات ہیں، اور آپ اینٹی بائیوٹک کے جگہ پر اگر آپ کو صحیح غذا اور خوراک اور ہربل چیزیں، فروٹ اور اناج، اگر ان کا استعمال آ جائے تو آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن یہ علم ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ جو اس سے زیادہ بہتر جانتا ہو اس سے سوال کر لے، اس کے سامنے جھک جائے، اس کو اپنا بڑا تسلیم کر لے۔ اللہ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں سے مراد کوئی تفوق نہیں ہے بلکہ ایک اصطلاح محاورہ ہے۔ میں 35-36 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، جب بھی کوئی نئی کتاب آتی ہے میں اس سے مطالعہ کرتا ہوں تو اس سے کچھ نہ کچھ میرے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آج سے 1 دہائی پہلے، 2 دہائیاں پہلے جن کو میں بالکل پتھر پہ لکیر سمجھتا تھا، آج مجھے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں گنجائش موجود تھی۔ مجھے اتنی تحدی سے اور اتنے وثوق سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اتنی نہیں اپنانی چاہیے تھی۔ آج بھی ایسا ہے، بالخصوص جب میری رسائی انگریزی، عربی، فارسی کتب تک ہوئی ہے، اس نیٹ کی مدد سے اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اس سے علم کے دریچے کھلے ہیں، کرنے والا ہو۔ آج تو اگر کوئی آدمی جاہل رہے اور کہے کہ میں یہ نہیں سیکھ سکتا، نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ایک انسانی جسم میں رطوبات اور ہارمونز کا کردار نامی کتاب، اللہ جانتا ہے میں نے ایک لفظ اپنے پاس سے نہیں لکھا، سب میں نے سافٹ ویئر سے لکھوایا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے لکھوایا ہے، کو پائلٹ سے لکھوایا ہے، جیمنی سے لکھوایا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، میرا ذہن کام کرتا، ہاں یہاں کون سی چیز کا، وہ کہتا یہاں اس کا حل یہ ہے، اس کا نقصان ہے، بھائی اس نقصان کی بھرپائی ایسے ہو سکتی ہے، اس طریقے سے آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا اس کا کوئی نعم بھائی یہ نعم البدل ہے۔ اچھا اگر جسم میں انسان کے یہ چیز چلی جائے تو اس کا کیا فائدہ، کیا نقصان؟ وہ کہتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو سائنس بھی ہے، طب بھی ہے۔ جب میں اس سے کہتا ہوں طب کے بارے میں حدیث بیان کرو، قرآن کی آیات لکھو، وہ مجھے قرآن کی آیات لکھ کر دیتا ہے۔ جب میں تفاسیر میں پوچھتا ہوں وہ مجھے تفاسیر بتاتا ہے۔ بھائی کرنے والے کے لیے تو یہ جہان بہت وسیع ہے۔ آج کا جو درس تھا یہ تھا کہ اینٹی بائیوٹک، ان کا نعم البدل طب میں کشتہ جات ہے، اور کشتہ جات ایک بہت بڑا فن ہے، مہارت کا متقاضی ہے۔
ہر آدمی نہ تو ماہر کشتہ ساز بن سکتا ہے اور نہ ہی اسے استعمال کرنے کا مزاج ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ فن آ گیا تو پھر وارے نعرے ہیں، پھر آپ اگر کسی کی سانس باقی ہے تو مردے میں بھی ایک دفعہ روح پھونک سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔